یعنی میرے حکم کے سامنے سر جھکا دو تو جنت تمہاری ہے اور میں تمہارا ہوں اور تم میرے ہو۔ وہ شاعر نے کہا ہے نا کہ یہ ایک سجدہ جسے تو گراں سمجھتا ہے، ہزار سجدوں سے دیتا ہے آدمی کو نجات۔ تو وہ ایک سجدہ ہم کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ آج کا جو برائے نام مسلمان ہے تو وہ یہ باقی تو نماز کے سجدے کر لیتے ہیں، اٹھک بیٹھک کر لیتے ہیں، لیکن وہ جھوٹے سجدے ہیں۔ اصل سجدہ میں آپ کو بتا رہا ہوں، کوشش کر رہا ہوں کہ اصل سجدہ یہ ہے کہ آپ اپنی مرضی چھوڑ کے اللہ کی مرضی کے مطابق زندگی گزاریں، اللہ کو منزل بنا لیں، اللہ کے راستے پر چلیں۔ اللہ کے راستے پر چلنا یا دین اسلام میں مکمل داخل ہونا، جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس کا حکم دیا ہے، تو یہ دراصل سجدہ ہے۔ رب کے سامنے سجدے کا یہی مطلب ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وسلم۔ سامعین و ناظرین اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا ہمارا موضوع سجدے کی حقیقت۔ دیکھیں، سجدہ تو اصل میں اللہ کے سامنے جھکنے کا نام ہے، ماتھا ٹیکنے کا نام ہے، اور ہم جو سجدے کرتے ہیں نماز میں یا جو بھی، تو یہ علامتی سجدے ہیں۔ حقیقی سجدہ ایک ہے، اور وہ اللہ کے حکم کے سامنے جھکنے کا نام سجدہ ہے۔ قرآن میں ایک آیت ہے، وَلِلَّهِ يَسْجُدُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ۔ اللہ ہی کے سامنے سجدہ ریز ہیں جو کچھ آسمانوں میں ہیں اور جو کچھ زمین میں ہے۔ تو اگر ہم روایتی سجدہ لیں تو زمین آسمان جو بھی ہے تو اس کا کچھ سمجھ میں نہیں آتا نا۔ اصل میں تو بات یہ ہے کہ دین کی ہر اصطلاح کو ہم نے یا تو محدود کر لیا ہے، اور اس کا معنی ہم نے یا تو غلط لیا ہے یا محدود کر لیا ہے۔ اسی طرح یہ سجدہ بھی ہے۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ بندہ اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ نزدیک سجدے کی حالت میں ہوتا ہے۔ تو اللہ کے رسول کی بات تو سچی ہے، اور تو سجدہ جو ہے وہی ہے، جو حقیقی سجدہ ہے وہ اللہ کے حکم کے سامنے سر جھکانے کا نام ہے۔ دیکھیں، اللہ تعالیٰ نے ہمیں پیدا فرمایا ہے اور دنیا ہمارے لیے بنائی ہے، بسائی ہے، اور ہمیں اپنے لیے بنایا ہے۔ اب مخلوق انسان کا اللہ تعالیٰ کی طرف جو سفر ہے یہ کیسے پورا ہوگا؟ ویسے تو یہ خواب لگتا ہے، وہ کہتے ہیں نا کہ مٹی کو چہ نسبت خاک را با عالم پاک، فارسی کا وہ ہے مقولہ کہ خاک کو، مٹی کو پاک عالم سے کوئی نسبت نہیں ہے، چہ نسبت خاک را با عالم پاک۔ اور حقیقت بھی یہی ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ تو وراء الورا ہے، اور اللہ تعالیٰ تو وہ ذات ہے کہ جو ہمارے وہم و گمان سے بالا ہے، ہر سوچ سے بالا ہے، اتنی بلند ذات ہے اور اتنی عظیم الشان ذات ہے۔ تو لیکن اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ بتایا ہے کہ میں تمہاری منزل ہوں، تم نے مجھ تک پہنچنا ہے اور کوشش کرنی ہے، اور سارا مسئلہ جو ہے وہ کوشش کا ہے۔ یہ ایک بات ساتھ نوٹ کر لیں، قرآن میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا یا ایھا الانسان انک کادح الی ربک کدحا فملاقیہ۔ اے انسان، تم اللہ تک پہنچنے کے لیے خوب محنت کرتے ہو، خوب جد و جہد کرتے ہو، تو اگر تم ایسا کرو گے تو تمہاری اس سے ملاقات ہو جائے گی۔ تو لگتا تو مطلب ناممکنات میں سے لگتا ہے، کیونکہ مثال کے طور پہ عرض کر رہا ہوں کہ آگ اور پانی کا ملاپ نہیں ہو سکتا، آگ اور پانی کا ملاپ نہیں ہو سکتا۔ تو اسی طریقے سے ہمارا اللہ سے ملنا بظاہر
ناممکن لگتا ہے، لیکن یہ حقیقت ہے۔ اور مومن جو ہے وہ اللہ کی ملاقات کے لیے، اللہ کی ملاقات کو مقصد بنا کر، زندگی کا مقصد بنا کر، اور اللہ کے راستے پر جد و جہد کرتا ہے، محنت کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا ہے کہ ان الذین لا یرجون لقاءنا، وہ لوگ جو میری ملاقات کی امید نہیں رکھتے اور دنیا کی زندگی پر راضی ہو گئے، ورضوا بالحیات الدنیا واطمأنوا بها، اور اس پر مطمئن ہے، والذین هم عن آیاتنا غافلون، اور جو لوگ میرے احکامات سے غافل ہیں ان کا ٹھکانہ جو ہے جہنم ہے، اور وہ ہمیشہ اس میں رہیں گے۔ تو اگر دیکھا جائے تو ضمنی طور پہ میں یہ بات عرض کروں کہ آج کا جو برائے نام مسلمان ہے، اس کو اللہ کی ملاقات کی بجائے دنیا کی مال و متاع کا زیادہ شوق ہے۔ دنیا سنور جائے میری، خوب دولت ہو، عزت ہو، شہرت ہو، مکان ہو، گاڑی ہو، وغیرہ وغیرہ جو بھی ہوتے ہیں، تو ہمارا تو اسی کا شوق ہے۔ عام طور پہ دیکھ لیں، یعنی چاہے وہ اوپر والے لوگ ہیں، یعنی جو آج صاحبان اقتدار ہیں، جو اقتدار میں ہیں یا اپوزیشن میں ہیں، وہ حکومت ملنے کے امید میں ہیں۔ مثال کے طور پہ کل تک عمران خان جو ہے، یعنی میں جولائی کی بات کر رہا ہوں، تو اس کو اتار دیا گیا تخت سے۔ جب وہ تخت پہ بیٹھا تھا تو اپوزیشن جد و جہد کر رہی تھی کہ ہمیں حکومت مل جائے۔ اب وہ اتار دیا گیا ہے، اب وہ کوشش کر رہا ہے کہ مجھے حکومت مل جائے، ان کو اتار دیا جائے۔ میں آپ کو صرف یہ بات کہہ رہا ہوں کہ ہم میں سے ہر سطح کا انسان دنیا کا شوقین ہے، اور اس کے علاوہ جو ہے اسے کسی چیز کا شوق نہیں ہے۔ لیکن یہ بات جو ہے غلط فہمی پر مشتمل ہے۔ اصل چیز جو ہے، اصل نعمت جو ہے، وہ اللہ سے ملاقات ہے، اور اللہ کی ملاقات کے شوق میں جو ہے مومن زندگی کی گھڑیاں گنتا رہتا ہے، اور پھر اس کے لیے کوشش بھی کرتا ہے۔ بہرحال میں سجدے کی بات کر رہا تھا، اور میں آپ کو یہ بتانے کی کوشش کر رہا ہوں کہ اللہ کی ملاقات ممکن ہے، اور اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے بہت ہی ایک آسان طریقہ بتا دیا ہے کہ تم مجھے سجدہ کر لو، سجدہ اطاعت، یعنی میرے حکم کے سامنے سر جھکا دو تو جنت تمہاری ہے اور میں تمہارا ہوں اور تم میرے ہو۔ وہ شاعر نے کہا ہے نا کہ یہ ایک سجدہ جسے تو گراں سمجھتا ہے، ہزار سجدوں سے دیتا ہے آدمی کو نجات۔ تو وہ ایک سجدہ ہم کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ آج کا جو برائے نام مسلمان ہے تو وہ یہ باقی تو نماز کے سجدے کر لیتے ہیں، اٹھک بیٹھک کر لیتے ہیں، لیکن وہ جھوٹے سجدے ہیں۔ اصل سجدہ میں آپ کو بتا رہا ہوں، کوشش کر رہا ہوں کہ اصل سجدہ یہ ہے کہ آپ اپنی مرضی چھوڑ کے اللہ کی مرضی کے مطابق زندگی گزاریں، اللہ کو منزل بنا لیں، اللہ کے راستے پر چلیں۔ اللہ کے راستے پر چلنا یا دین اسلام میں مکمل داخل ہونا، جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس کا حکم دیا ہے، تو یہ دراصل سجدہ ہے۔ رب کے سامنے سجدے کا یہی مطلب ہے، اور جب آپ سجدہ کر لیں گے تو آپ رب کے قریب ہو جائیں گے۔ حدیث میں نے آپ کو سنا دی ہے کہ بندہ جب سجدہ کر لے رب کو تو یہ اپنے رب کے نزدیک ہو جاتا ہے۔ تو یہ ایک بہت دیکھیں بہت آسان ترکیب ہے جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں بتائی ہے۔ باقی تمام کائنات جو ہے اللہ کے حکم کے سامنے سجدہ ریز ہے، اور ہماری کامیابی بھی اسی میں ہے۔ دیکھیں ہر مخلوق اپنا کام جانتی بھی ہے اور کر بھی رہی ہے۔ کل قد علم صلاتہ والتسبیح، ہر مخلوق اپنا کام جس مقصد کے لیے اسے پیدا کیا ہے وہ جانتی بھی ہے اور وہ سر انجام بھی دے رہی ہے۔ مثال کے طور پہ شہد کی مکھی کو پتہ ہے کہ مجھے شہد بنانا ہے، اور مجھے اللہ نے شہد بنانے کے لیے مجھے ڈیزائن کیا ہے، تو وہ اور اس میں اس کی جو طریقہ کار ہے، جیسے کہ ہمارے لیے طریقہ کار جو ہے وہ قرآن ہے،
جو کہ اللہ تعالیٰ نے آپشنل ہمیں دیا ہے اور اس میں ہمیں اختیار دے دیا ہے، اس میں وہ اختیار نہیں ہے، اس میں فیڈ کر دیا گیا ہے۔ وَأَوْحَى رَبُّكَ إِلَى النَّحْلِ، اور آپ کے رب نے مکھی کو وحی کی، یعنی یہ اس میں اس کے دماغ میں سب کچھ ہدایت جو ہے وہ فیڈ کر دی گئی ہے، تو کہ تم نے پہاڑوں پر جانا ہے، وہاں سے پھولوں سے اور وہاں سے رس چوسنا ہے، اور پھر اپنے گھر میں آ کے اس کو سٹور کرنا ہے، پھر خود بھی کھانا ہے اور بچانا بھی ہے۔ بہرحال تو وہ ایک تفصیل ہے۔ تو میں آپ کو یہ کہہ رہا تھا کہ سجدہ آج کا مسلمان اللہ کے سامنے سجدہ ریز ہونے کے لیے تیار نہیں ہے۔ بات کرتے ہیں ایک وقفے کے بعد۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم